السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسل ہائی اسکول کے پیارے بچوں کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہمیشہ کی طرح اپنے پیارے بچوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل وعیال، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اہل خانہ سبھی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں، اور آپ لوگ خاص طور پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر یونیورسل ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، میرا نام سر راشد فرید ہے اور میں آپ کی کلاس 10th کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پر مشتمل ہوگا۔ پیج نمبر آپ کا 53 ہے، سارے بچے پیج نمبر 53 نکالیں گے۔ لیکچر نمبر 8 سے پہلے ہم لیکچر نمبر 7 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 کا کویسچن نمبر 3 پڑھا تھا، جس میں فرمایا گیا تھا کہ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو خوب جانتے ہیں جو جنگ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، اگر لڑائی میں شریک ہوتے بھی ہیں تو برائے مان، یہ تمہارے فائدے میں سخت بخیل ہیں، چونکہ یہ منافق ہیں اور اہل ایمان کا فائدہ جو ہے وہ انہیں سخت ناپسند ہے۔ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں آنکھیں گھماتے ہوئے گھبراہٹ سے دیکھیں گے، گویا کہ انہیں ان پر موت کی غشی طاری ہے، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہی لوگ حریص اور لالچی بن کر تیز تراز زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں اور تمہاری منفعت میں، یعنی جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، ہم نے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 کی ایکسرسائز پڑھی تھی۔ ایکسرسائز میں مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، شارٹ کویسچن تھے 2، میں نے وہ آپ کو کاپیز پر لکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے دیے تھے۔ تیسرا کویسچن جو تھا وہ بھی شارٹ کویسچن تھا، وہ میں نے آپ کو کاپیز پر لکھنے کے لیے کہا تھا، جو کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 7 میں ڈسکس بھی کیا تھا۔ ابھی بھی میں نے وہ کویسچن ریپیٹ کیا ہے لیکچر نمبر 6 میں۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے پیارے بچوں سے کہ آپ نے لیکچر نمبر 7 میں اپنے ہوم ورک کو اپنی کاپیز پر لکھا بھی ہوگا اور پیارے بچوں نے ذہن نشین بھی کیا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8، اس کا آغاز حدیث نمبر 13 سے کرتے ہیں۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، آپ بچے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ پیج نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پیج نمبر 53 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے، ہم سب کے حوالے سے ہے، چونکہ ہم اللہ کے گھر میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بالخصوص ہم جمعوں کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں جا کر جمعہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے گھر کے آداب ہیں، اسی طرح جمعہ کے بھی آداب ہیں، لہٰذا اسی حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے اور آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من، جس کسی نے تخطى پھلانگی، تخطى کا مطلب پھلانگنا، رقاب الناس، رقاب گردنوں کو کہتے ہیں، لوگوں کی گردنیں، جس کسی نے بھی پھلانگی، کب پھلانگی؟ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، جس کسی نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کی، اگلی صف میں جانے کی کوشش کی، اگلی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کی، صحن تھا تو حال میں جانے کی کوشش کی، حال میں تھا تو اگلی صف میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانے کی کوشش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اتخذ جسرا الی جہنم، اتخذ، اس نے بنا لیا، جسرا، پل، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اللہ کے گھر میں انسان بیٹھا ہو، جمعے کا وقت ہو، اور اپنی نادانی کے سبب تاخیر ہو جائے اور کوشش ہو کہ میں آگے سے آگے جا کر بیٹھوں، اور انسان لوگوں کی گردنیں پھلانگے، آیا ثواب کے عمل سے تھا، آیا جمعے کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سمیٹنے کی غرض سے تھا،
لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کے سبب سے اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، آداب جمعہ سب سے پہلے تو اس حدیث پاک میں جمعہ کے آداب بتائے گئے ہیں۔ آداب مجلس، مجلس کے آداب، ویسے بھی اگر آپ مسجد کے علاوہ کہیں بیٹھے ہوں، بہت سارے لوگ ہوں اور آپ تاخیر سے آئیں اور آپ آگے جانے کی کوشش کریں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح احترام انسانیت، انسانیت کے احترام کے بھی خلاف ہے کہ آپ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں ایک تو مجلس کے آداب کے بھی خلاف یہ عمل ہے، دوسرا ایک دوسرے انسان کی جس کی آپ گردن پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی حد تک ہے، اس کی بھی انسلٹ ہے۔ لہٰذا دین اسلام ہمیں احترام انسانیت کا سبق دیتا ہے، نہ کہ انسانیت کے تقدس کو پامال کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح تہذیب و سلیقہ، مگر تہذیب بھی ہمیں اس چیز کو اجاگر نہیں کرتی کہ ہم اس طرح کے نامناسب عمل کر کے مجلس کے آداب کی خلاف ورزی کریں، احترام انسانیت کی خلاف ورزی کریں۔ اور نظم و ضبط، نظم و ضبط بھی اسی چیز کی گواہی ہے کہ جہاں پر آپ آئیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ پہلے آئے ہیں پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ پہلے بیٹھیں، آپ تاخیر سے آئے ہیں تو پھر جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملتی ہے جس سے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنی پڑے، مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو، جمعے کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو، احترام انسانیت کی خلاف ورزی نہ ہو، نظم و نسق کی خلاف ورزی نہ ہو، آپ جہاں آپ کو جگہ ملے خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ اس سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے، ہاتھا پائی کی طرف بات جا سکتی ہے، گالم گلوچ کی طرف نوبت آ سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے دین اسلام نے کہا کہ تم نے مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور بالخصوص جمعے کے دن گیدرنگ ہوتی ہے، لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے، تو جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں تاکہ کسی طرح کا بھی ماحول اللہ کے گھر کا خراب نہ ہو۔ کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، اس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ تہذیب بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتی، طریقہ بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اگر آپ کسی بینک میں جائیں بل جمع کروانے کے لیے تو جہاں آپ کا نمبر ہوگا وہیں پر آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر آپ اس لائن کی خلاف ورزی کریں گے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، وہاں پہ کھڑا سیکورٹی گارڈ آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کو روکے گا، ٹوکے گا، لوگ آپ کے بارے میں اچھے خیالات اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم مسجد سے باہر بھی کرتے ہیں تو دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے، ہمارا معاشرہ ہمیں منع کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے گھر میں آ جائیں تو پھر ہمیں اللہ کے گھر کے تقدس کا بھی ہر صورت میں خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، حدیث نمبر 13 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جائیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں، بالخصوص اس حدیث پاک میں چونکہ جمعے کا ذکر ہے، تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے خاموشی کے ساتھ لوگوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، احترام انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہوئے جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے ناطے سے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو جگہ میسر آئے۔ لہٰذا گردنیں پھلانگنا یہ ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اس کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ سزا یہ ہے کہ جو گردنوں کو پھلانگتا ہے گویا وہ اپنے لیے جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔
اسی طرح حدیث نمبر 14 ہے، یہ بھی نماز کے حوالے سے ہے، بڑی اہم ہے۔ اکثر بچے، اکثر نمازی اس بات پر غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ میں اس حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو ضرور سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جی جب، اقیمت الصلاۃ نماز کھڑی ہو جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون تو دوڑتے ہوئے نہ ہو، بھاگتے ہوئے نہ ہو، وآتوها تمشون بلکہ آرام کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، وعلیکم السکینہ کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، اطمینان کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، عزت کے ساتھ آؤ، جس میں حد کے عزت نہ ہو انسان کی کہ یہ دیکھو دوڑا دوڑا کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سے یہ کام جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو مسجد کے آداب کی بھی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا اپنی انسان کی انسلٹ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا وعلیکم السکینہ اس انداز میں چلو کہ تم پر سلامتی نازل ہو رہی ہو۔ اگلے الفاظ ہیں فما ادرکتم فصلوا پس جو کچھ تم پاؤ، یعنی اپنے امام کے ساتھ تمہیں جتنی رکعتیں ملی ہیں فصلوا ان کو ادا کرو، وما فاتکم اور جو تمہاری رکعتیں رہ جائیں، ایک رہ گئی ہے، دو رہ گئی ہیں، تین رہ گئی ہیں، یا آخر میں آ کر شامل ہوئے ہو، فاتموا تو انہیں مکمل کر لو۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث پاک کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب اول بات تو یہ ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے جانا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہے، آپ آئے تو نماز ہو رہی تھی، تو اب مسجد کے آداب یہ ہیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ چلیں، وقار کے ساتھ چلیں، اور اپنے امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں اپنی نماز میں شامل ہو جائیں۔ جو آپ نے رکعتیں امام کے ساتھ پا لی ہیں وہ آپ کی ادا ہو گئی ہیں، جو رکعتیں آپ کی فوت ہو گئی ہیں، جو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، آپ ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لیں۔ اب اس کی تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، امام جب کہتا ہے اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ طریقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور خانہ خدا اللہ کے گھر کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث پاک نے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب آپ کسی وجہ سے بھی تاخیر ہو جائے آپ کو اللہ کے گھر میں پہنچنے کے لیے نماز کی ادائیگی میں، تو آپ بھاگیں مت، دوڑیں مت، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ جو رکعتیں آپ نے پالی ہیں وہ ادا ہو گئی ہیں، جو رکعتیں آپ کی اپنے امام کے پیچھے رہ گئی ہیں ان کو آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ تو آج کی یہ دو حدیثیں تھیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں، ایک حدیث نمبر 13 تھی اور ایک حدیث نمبر 14 تھی۔ میں اپنے پیارے بچوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو بآسانی سمجھا ہوگا۔ اب آپ نے ہوم ورک کے طور پر کیا کرنا ہے، آپ نے حدیث نمبر 13 کا ترجمہ اور اس کی تشریح لکھنی ہے، اسی طرح آپ نے حدیث نمبر 14 کا ترجمہ اور حدیث نمبر 14 کی تشریح آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھنی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر نمبر 9 ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 پڑھیں گے، اور غالباً وہ صفائی اور طہارت پر مشتمل ہوگا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔